حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا نا تو 200 سال تک دونوں روتے رہے، اور آدم علیہ السلام نے تو 100 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ قرب محبوب سے جدا ہوا، آخر عاشق کے اندر، محب کے اندر تڑپ تھی نا، تو وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کی دوری پر روئے، نعمتوں کے چھن جانے پہ روئے، اور ایک وقت ہو آدم علیہ السلام کی جنت تو تمہیں نظر آئی، لیکن جنت میں قرب محبوب نظر نہیں آیا۔ اصل میں وہ رونا جنت کی دوری نہیں تھی، وہ مالک جنت کی دوری تھی کہ محبوب تجھ سے جدا ہوا، تجھ سے دور ہوا، اور تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر 100 سال بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو دربار رب میں یوں عرض کیا، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ تو صدقہ محمد عربی کا مجھے بخش دے، مجھ سے صلح کر لے، مجھے معاف کر دے۔ جب یہ جملے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْ، تو نے محمد عربی کو کیسے پہچانا، میں نے تو ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ مطلب ان کی ولادت سے قبل تو نے ان کا نام کیسے جان لیا؟ اب اللہ جانتے ہوئے بھی سوال فرما رہا ہے۔ ہمارے یہاں بعض نادان ایسے لوگ ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب نتائج نکالنا شروع کرتے ہیں نا تو بڑے غلط نکالتے ہیں۔ اب کوئی ضروری تھوڑا کہ جب بھی سوال کیا جائے تو لا علمی کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب اللہ یہاں جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، آدم کیف عرفت، تو نے کیسے پہچانا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام آگے سے عرض کرتے ہیں یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے شانوں والے رب، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا اور میرے اندر اپنی طرف کی روح پھونکی تھی تو میں نے اس وقت آنکھ کھولتے ہی عرش کے پائے کی طرف دیکھا تھا تو وہاں مجھے یہ لکھا ہوا نظر آیا تھا تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ تو آج میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیوں نہ میں اسی نام کا صدقہ مانگوں جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ میرے دل میں یہ آیا کہ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فَعَلِمْتُ، اے اللہ میں نے جانا، أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ۔ مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تو نے اس ہستی کا نام کوئی بلا وجہ اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا، اللہ یہ کہ وہ بڑا مقرب ہوگا، بڑا محبوب ہوگا تجھے، یعنی تیرے محبوب کے سوا کہ جس پہ تو سب سے زیادہ راضی ہو، تو عرش پہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو اے اللہ میں اسی محبوب ترین ہستی کا واسطہ تجھے دیتا ہوں۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی یہاں گفتگو ختم ہوئی، اب پھر رب آدم نے اور رب محمد نے یوں ارشاد فرمایا پیارے آدم صدقت یا آدم۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے پہ آپ غور تو کریں، آدم تو نے سچ کہا، آدم تو نے سچ کہا، انہو لأحب الخلق الی ادعنی بحقہ قد غفرت لک۔ اے آدم مجھے یہ ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے، پوری مخلوق میں سے میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں۔ ادعنی، تو مجھے پکار، بحق ہی، اسی کے وسیلے سے مجھے پکار۔ ابھی اگلے الفاظ کا ترجمہ روک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا جائے آدم میرے محبوب کے صدقے مجھے پکار، اولاد آدم اس نام سے بھاگ سکتی ہے؟ بھاگنا یہ اپنے باپ سے سیدھی غداری ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے جس نے غداری کرنا ہو وہ نبی پاک کے نام سے آپ کے وسیلے سے بھاگ جائے تو وہ سمجھے پھر وہ کون ہے؟
تو اللہ وحدہ لا شریک نے آگے فرمایا فقد غفرت لک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا اسی نام کے صدقے۔ اگر آدم علیہ السلام کی معافی اسی نام سے ہو سکتی ہے تو پھر یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی دیتا ہے بنا، یہ نام محمد۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو فرمایا وہ بھی سننے کے قابل ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سن لیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّد ما خلقتک، اگر محمد عربی میرے محبوب نہ ہوتے تو آدم تو پیدا بھی نہ ہوتا۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، یہ حدیث پاک جو ہے یہ المستدرک علی الصحیحین اس میں یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 4228، اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یعنی ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ کچھ کلام بھی کیا ہے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ احباب کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کو جب یہ روایت یا حدیث پہنچتی ہے نا تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے۔ خیر آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب ایک امام اس کو صحیح مان رہا ہے تو دوسرا اگر اس میں کوئی اعتراض بھی کر رہا ہے کسی وجہ سے، تو آخر اس حدیث کا کوئی نہ کوئی درجہ تو موجود ہے نا۔ اور پھر اس کا جو مفہوم ہے یعنی وسیلہ مصطفیٰ، مین نقطہ واقعہ آدم علیہ السلام بھی اگرچہ ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں کہ اس حدیث پاک میں جو مین نقطہ ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے، اور اگر کسی کو اس حدیث سے وسیلہ مصطفیٰ سمجھ نہیں آ رہا تو قرآن پاک کی یہ آیت ذرا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ابھی آیت آپ نے سن لی، اب اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے پاس کتاب آئی جو کہ ان کی تصدیق کرتی تھی، ایک تو یہ چیز بیان فرمائی، تو آگے بیان فرمایا کہ حال ان کا یہ تھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافروں پر ہمارے محبوب محمد عربی کے نام کا وسیلہ ڈال کر ہم سے، یعنی ہمیں کہتے تھے اے اللہ تجھے محمد عربی کا وسیلہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح دے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے الفاظ ہیں بھائی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافروں پر اس نام کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے۔ اگر آپ کو وسیلے سے گھبراہٹ ہے تو میرے دوست میرے بھائی آپ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مفہوم بیان کریں گے؟ تو پھر آگے قرآن پاک کی جو آیت کا خاتمہ ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اکثر لوگ اتنا لفظ پڑھتے ہیں، میرا مشورہ ہے ان کو اگر آپ پوری آیت پڑھ دینا تو اللہ کے کرم سے پوری صفائی ہو جائے گی۔ اب وہ صفائی ذرا سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا کہ جب میرے حبیب ان کے پاس آئے نا، میرے ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا اور سرے سے ہی منکر ہو گئے۔ اچھا اب کس کس چیز کے منکر ہوئے ذرا توجہ فرمائیے گا، یعنی ذات مصطفیٰ کے بھی منکر ہوئے، جو ذات کے منکر ہو گئے وہ وسیلے کے بھی منکر ہو گئے۔ اب چونکہ اس آیت میں قرآن پاک کا بھی ذکر ہے، یعنی وہ کتاب الہی کے بھی منکر ہوئے، نبی پاک کے وسیلے کے بھی منکر ہوئے، کیونکہ وسیلے کا ذکر آیت میں موجود ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ صرف کتاب کے منکر نہیں ہیں، ہمارے اکثر وہ لوگ کہتے ہو نہیں جی وہ کتاب کے منکر تھے، تو بھائی اس کتاب میں اس آیت میں وسیلے کا بھی تو ذکر ہے۔ کتاب اللہ کے بھی منکر ہوئے اور رسول اللہ کے وسیلے کے بھی منکر ہوئے، تو ان دو باتوں کی سزا ان کو کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کی لعنت، کن پر؟ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو کہ کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے خطرناک نتیجہ، خطرناک نتیجہ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا انکار کرے، یہ بھی کفر ہوگا، اور حضور کا بیچ میں وسیلہ بھی ہے اس کا انکار بھی کفر ہوگا میرے بھائی۔ اگر مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا تو بھائی اس کی مرضی ہے، ہم نے تو بات کی ہے اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کی ہے۔ اچھا اب یہ جو واقعہ آپ احباب کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیش کیا گیا، اس کو مزید علمی تقویت دینے کے لیے آپ تک ایک اور تحقیق پہنچا رہا ہوں۔ آج سے 1073 سال پہلے تفسیر ہے، تفسیر بحر العلوم،
اس میں یہی روایت جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج سے 777 سال پہلے کی تفسیر قرآن تفسیر قرطبی میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج سے 754 سال پہلے ایک اور تفسیر قرآن پاک ہے البحر المحیط، اس میں بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ کس آیت کے تحت، یہ جو مشہور آیت کریمہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس کے تحت یہ ان تفسیروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام نامی کتنا خوبصورت ہے۔